رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ 4 خصلتیں عطا فرما دے، گویا اللہ نے تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما دیں۔ ان میں نمبر 1 حفظ و امانت کی حفاظت، نمبر 2 صدق و حدیث بات میں سچائی، نمبر 3 حسن و خلیقت اچھے اخلاق، اور نمبر 4 عفت فی طعمت رزق حلال کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے، حلال پر زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم رزق حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو رزق حلال سے جوڑا، تو جب انسان حلال کا رزق کھاتا ہے اللہ اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور اگر حرام ہو تو عموماً ایسے شخص کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، اور ایسے شخص کا مال دین کے رستے میں اللہ کی راہ میں لگتا بھی نہیں ہے۔ عموماً رسم و رواج میں یہ مال لگ جاتا ہے، شادی بیاہوں میں یہ مال لگ جاتا ہے، اسراف میں فضول خرچی میں صرف ہو جاتا ہے، دین کے تقاضوں میں یہ مال خرچ نہیں ہوتا۔ تو حضور نے چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ انسان اپنے آپ کو رزق حلال سے جوڑے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی۔ نمبر 1 جو شخص رزق حلال کھائے، نمبر 2 سنتوں پر عمل کرے، نمبر 3 کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ نے فرمایا یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی کی اس روایت میں آپ نے جو پہلی بات بیان فرمائی ہے وہ پہلی بات یہی ہے من اکل طیبا، جو حلال کھائے اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت سی مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو اپنے آپ کو مشتبہات میں لگائے گا تو وہ شخص حرام میں بھی پڑ جائے گا، اور جو اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچائے گا تو یہ شخص حرام سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے حرام تو دور کی بات، انسان اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بھی بچائے۔ تو اس لیے حضور نے چوتھی بات کہی عفت فی طعمت رزق حلال، انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ من اکل حراما، جو ایک لقمہ حرام کا کھائے، من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا ایک وقت ہوگا میری امت کے لوگ دعا کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام فأینا یستجاب لذلک، ان کا کھانا بھی حرام کا ہوگا، ان کا پینا بھی حرام کا ہوگا، ان کا لباس بھی حرام کا ہوگا، تو اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ ہمیں وہ دے دے جو ہم چاہ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو حلال سے جوڑیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرات صحابہ نے بھی زندگی اسی پہ گزاری، حلال سے جڑے، حرام سے بچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا۔ حضرت صدیق اکبر کے ایک غلام تھے، اور یہ غلام زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، پھر اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر کے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو یہ غلام جس پر انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص پہ جھاڑ پھونک کی تھی تو انہوں نے اس کو ایک کھانا دے دیا۔ اب یہ کھانا لے کر گھر آئے، حضرت صدیق اکبر کے سامنے رکھا۔ حضرت صدیق اکبر نے چند دن سے کچھ کھایا نہیں تھا تو بھوک کی حالت تھی، تو انہوں نے کھانے سے ایک لقمہ لے لیا۔ جیسے ہی ایک لقمہ کھایا تو غلام نے بتایا کہ یہ تو وہ کھانا ہے جو جاہلیت میں نے ایک شخص پہ جھاڑ پھونک کی تھی، آج انہوں نے مجھے اس کی اجرت میں یہ کھانا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یعنی یہ تو مشتبہ رزق ہے، یہ تو حلال رزق نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی انگلی کو اپنے منہ میں داخل کیا تاکہ قے ہو جائے۔
اب ایک لقمہ تھا، کئی دن کے بعد کھایا تھا، وہ کیسے قے ہوتا، بڑی کوشش کی لیکن وہ قے نہ ہوا، تو اب انہوں نے پانی منگوایا، ایک ایک گھونٹ پیتے اور منہ میں انگلی ڈالتے تاکہ قے ہو جائے، پھر گھونٹ پیتے انگلی ڈالتے لیکن وہ قے نہ ہوئی۔ تو کسی نے کہا اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہو، اگر ایک لقمہ چلا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، ہر وہ جسم جس کی حرام سے پرورش ہوگی وہ جہنم کے زیادہ لائق ہوگا۔ تو یہ لقمہ میرے پیٹ میں گیا اور اس سے میرے جسم کی نشو و نما ہوگی تو کہیں میرا جسم جہنم کے زیادہ لائق نہ ہو جائے، تو اگر یہ میری جان بھی لے گا پھر بھی میں یہ لقمہ نکالوں گا۔ بارہا بڑی کوششوں کے بعد وہ ایک لقمہ آپ کا باہر نکلا۔ تو اتنی زیادہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال پہ زندگی گزرتی، حرام سے بھی بچتے، اور ہر وہ چیز جس کا استعمال درست نہیں ہے، مشتبہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا مالک میں نقل کیا، ایک دفعہ ان کے پاس کسی نے دودھ لایا تو انہوں نے دودھ کا ایک گھونٹ مار دیا، پھر انہیں بتایا گیا یہ تو صدقے کا دودھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً منہ میں انگلی ڈال کے وہ دودھ قے کر دیا، کہا صدقے کا دودھ تو میرے لیے استعمال اس کا جائز نہیں ہے، فوراً ہی قے کیا۔ تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے اسلاف رزق کے معاملے میں کہ حرام تو دور کی بات ہے، کوئی مشتبہ چیز بھی ان کے پیٹ میں نہ جائے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے، تابعین میں اللہ نے ان کو ایک مقام عطا کیا تھا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ان کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، حلال پر حرام سے بچے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک خاتون سے 40,000 درہم قرض پہ لیے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنا کاروبار کریں۔ 40,000 درہم لیے اور درہم سے آگے زیتون کا تیل خریدا تاکہ اس تیل کی تجارت کریں۔ تو جب تیل خرید کے لائے تو بعد میں پتہ چلا جب برتن کو کھولا گیا تو ان برتن کے ایک کونے میں ایک چوہا مرا ہوا تھا اس تیل کے اندر۔ تو اب کسی نے کہا کہ صرف جس جگہ میں چوہا مرا ہے اس جگہ کے تیل کو گرا دو، باقی تیل آپ کے پاس ہے، اس کو آگے فروخت کرو، کاروبار کر دو۔ امام ابن سیرین نے کہا نہیں، جب یہ چوہا اس میں گرا ہے تو اب مجھے شبہ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کا اثر پورے تیل میں نہ چلا گیا ہو۔ حالانکہ تیل بہت بڑی مقدار میں تھا، 40,000 درہم کا تھا، وہ اثرات زیادہ سے زیادہ ایک کونے تک تھے، دوسرے کونے پر اس کے اثرات نہیں تھے، لیکن زندگی میں ایمان اور تقوی تھا۔ یہ لوگ حرام تو دور کی بات مشتبہات سے بھی بچتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر یہاں تک پہنچا ہو اور میں آگے یہ چیز بیچوں گا تو کہیں میرے لقمے کے اندر اشتباہ نہ ہو جائے، میرا لقمہ مشتبہ نہ ہو جائے، اللہ کے انوارات نہ بند ہو جائیں۔ انہوں نے وہ سارا تیل بہا دیا اور آگے فروخت نہ کیا۔ اتنا قرض بھی ان پر ہو گیا 40,000 درہم کا، لیکن انہوں نے کہا اگر میں یہ تیل بیچوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو اس میں کوئی ذائقہ ہو، کہیں ملاوٹ میں یہ شمار نہ ہو جائے کہ چوہا گرا تھا اور چوہے والا تیل آگے بیچ دیا۔ حالانکہ ایک جانب میں تھا دوسرے میں نہیں تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو احتیاط کے ساتھ زندگی گزار کے چلے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ان کا واقعہ علامہ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ متوفہ 973 ہجری نے اپنی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان میں ذکر کیا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے کپڑے کا ایک وسیع کاروبار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں بڑی وسعت رکھی تھی، تو آپ نے بغداد کے اندر ایک شخص کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کیا تھا، اور آپ نے اسے بتلایا بھی تھا کہ جب تم کوئی چیز فروخت کیا کرو تو اگر اس چیز میں کوئی عیب ہو تو اسے بتلایا کرو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک تھان اندر سے کچھ پھٹا ہوا تھا لیکن وہ تھان لپٹا ہوا تھا۔ خریدنے والا آیا، مسافر تھا، اس نے تھان کو اوپر سے دیکھا تو پسند آیا اور پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا 100 درہم کا ہے۔ تو اس نے 100 درہم دیے اور تھان لے کر چلا گیا۔ شام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے اور پوچھا وہ جو تھان تھا اس کا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت وہ تھان تو میں نے بیچ دیا۔ کہا کتنے میں بیچا؟ کہا 100 درہم میں بیچا۔ کہا خریدا کتنے کا تھا؟ کہا 70 درہم کا تھا۔ کہا 70 میں خریدا اور 100 میں بیچ دیا، کیا تم نے اس کو عیب بتایا تھا؟ کہا جی عیب تو نہیں بتایا۔ کہا تم نے تو دوہرا جرم کیا، ایک تو تم نے 30 درہم نفع لیے، اتنا زیادہ تم نے نفع کیوں لیا؟ معمولی نفع لیتے۔ اور نمبر 2 تم نے گراہک کو عیب کیوں نہیں بتایا؟
جاؤ اس کو تلاش کرو اور اسے بتاؤ یہ عیب ہے، اور جو زائد رقم ہے اس کو واپس کر دو۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو آگے نکل گیا ہوگا، وہ تو سواری پہ تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے انہیں سواری خرید کے دی کہ جاؤ سواری پہ تلاش کرو۔ یہ تلاش کرتے رہے، وہ مسافر تو اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ یہ واپس آئے، کہا حضرت وہ تو نہ ملا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ جو تم نے اس سے 100 درہم لیے تھے تم نے وہ کہاں رکھے؟ انہوں نے کہا حضرت دن بھر کی کمائی اس صندوق میں ڈالی ہے، وہ 100 درہم بھی اس میں ڈالے ہیں۔ ابن حجر ہیثمی لکھتے ہیں جب اس کو کھولا گیا تو دن بھر کی کمائی 30,000 دراہم تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اس میں 30 درہم شبے کے آ گئے کہ 70 کی چیز 100 میں بیچی ہے، عیب نہیں بتایا گیا، تو یہ 30 درہم شبے کے آ گئے، جاؤ یہ 30,000 دراہم صدقہ کر دو۔ چنانچہ بغداد کے فقراء کو جمع کیا گیا، ایک دن میں 30,000 دراہم صدقہ کر دیے گئے۔ اور پھر اس شخص سے کہا تم میرے ساتھ شریک نہ ہو، تم احتیاط نہیں کرتے۔ ایسا بھی نہیں کہ نوکری سے بالکل نکال دیا، بلکہ اس کو الگ ایک دکان کھول کے دے دی کہ تم اپنا کام کرو، میرے ساتھ تم نہ رہو، اس لیے کہ تم احتیاط نہیں کرتے۔ اور یہ مشتبہ چیزیں اگر رزق میں آ جائیں گی اللہ کے انوارات رک جائیں گے۔ تو اتنی احتیاط سے زندگی گزاری کہ 30 درہم کے شبے کی وجہ سے 30,000 دراہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صدقہ کر دی۔ یہ تھا عفت فی طعمت، رزق کے معاملے میں اتنی احتیاط رزق کے معاملے میں کوئی مشتبہ چیز رزق میں نہ آ جائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ متوفی 241 ہجری، ان کا واقعہ مولانا علی قاری رحمہ اللہ متوفی 114 ہجری کی کتاب ہے مرقات المفاتیح، اس میں انہوں نے کتاب الزکوٰۃ باب من لا تحل له المسألہ، اس کے تحت انہوں نے واقعہ لکھا۔ امام احمد کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، یہ بڑے ہی خدمتگار تھے، اتنے خدمتگار تھے کہ رات کو چوکھٹ پہ سوتے تھے کہ اگر والد کو ضرورت ہو اور آواز دے تو میں خدمت کے لیے فوراً آ جاؤں گا۔ لیکن امام احمد رحمہ اللہ ان کے مال کو استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے، اور امام احمد کی نگاہ میں وہ تنخواہ مشکوک تھی۔ اگرچہ ان کا لینا درست تھا، لیکن امام احمد کا ایک تقوی تھا، اخلاص و للہیت تھی۔ وہ تقوی کے جس مقام پر تھے اس مقام کی وجہ سے وہ اس تنخواہ کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ان کا بیٹا مزدوری کرتا تھا اور اس مزدوری کی انہیں اجرت ملتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی خادمہ روٹیاں پکانے لگیں، تندور بجھا ہوا تھا، تو اس نے سوچا ان کے بیٹے کے تندور میں پکا لوں۔ آٹا جو تھا وہ آٹا گوندا صرف ان کے گھر گیا، روٹیاں پکانے کے لیے ان کے بیٹے کے ہاں گئی، تندور میں روٹیاں پکا لی، روٹیاں پکا کر لائیں، امام احمد کے سامنے رکھیں۔ امام احمد نے جب ان سے پوچھا تو کہا آپ کے بیٹے کے تندور میں ان روٹیوں کو پکایا گیا۔ امام احمد نے وہ روٹی نہیں کھائی۔ انہوں نے کہا اب ان روٹیوں کا کیا کریں؟ کہا فقراء کو دے دو، لیکن ان کو بتا دو کہ امام احمد نے نہیں کھائی، اگر تم کھانا چاہو تو لے لو۔ اب وہ خادمہ روٹیاں لے کر گئی، فقراء کو دیتی، لیکن کوئی فقیر بھی نہ لیتا۔ تو اس دور کے فقراء کا بھی کیا تقوی تھا، انہوں نے کہا جب امام احمد نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں لیتے۔ آج کے فقیر کو حرام بھی دو تو لے لے گا، لیکن اس دور کے فقراء کی کیا حالت تھی کہ وہ بھی مشتبہ چیز نہیں لیا کرتے تھے۔ جب کسی نے نہ لیا تو انہوں نے وہ روٹیاں ایک دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیں۔ امام احمد کو آ کر بتلایا حضرت آپ بھی نہیں لے رہے تھے، کوئی اور بھی نہیں لے رہا تھا، تو میں نے ان روٹیوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ مولانا علی قاری رحمہ اللہ نے آگے ایک جملہ ذکر کیا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو واقعہ سنایا۔ فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، کہ زندگی بھر امام احمد رحمہ اللہ نے پھر مچھلی کا گوشت نہیں کھایا۔ فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، پوری زندگی مچھلی کا گوشت نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے وہ روٹی کسی مچھلی نے کھائی ہو، اگرچہ میں رقم دے کے لوں گا تو مشتبہ رقمہ پیٹ میں چلا جائے گا، اللہ کے انوارات رک جائیں گے۔ اتنی احتیاط کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزار کر گئے۔ تب اللہ نے ان کو ایک مقام دیا، امام المسلمین بنے، امیر المومنین فی الحدیث بنے۔ تو وہ اس لیے بنے کہ انہوں نے رزق کے معاملے میں نہایت احتیاط کی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، 256 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ امام بخاری کی زندگی میں کتنا تقوی تھا اور کتنے حلال پہ زندگی گزار کے گئے ہیں، اس واقعے کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدی الساری میں نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کچھ مال والد کی طرف سے میراث میں ملا تھا، پھر انہوں نے چاہا کہ اس کی تجارت کروں، تجارت میں لگایا، تجارت سے بھی ان کو نفع حاصل ہوا، پھر انہوں نے چاہا کہ میں اس مال کو فروخت کروں۔
تو کچھ تاجر ان کے پاس مال لینے کے لیے آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے ان سے بات ہونے لگی تو انہوں نے کہا اتنی قیمت پر ہم آپ سے یہ سامان لے لیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تم اگلے دن آ جانا، پھر میں تم سے بات کر دوں گا۔ اب یہ لوگ چلے گئے، ان کے آنے سے پہلے اور تاجر آ گئے اور وہ امام بخاری کو ڈبل نفع دینے لگے، ان سے دگنا نفع کہ یہ اتنا لے لو اور یہ سامان ہمیں بیچ دو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا نہیں، میں پہلے والوں کو بیچوں گا۔ انہوں نے کہا آپ نے تو ان سے بات طے نہیں کی تھی، آپ نے تو کہا تھا کہ میں اگلے دن تمہیں بتاؤں گا، آپ کی بات ان سے طے نہیں ہوئی ہے، آپ ہمیں بیچ دو، اتنا ڈبل نفع تمہیں ملے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا لا احب ان انقض نیتی، میں اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاہتا، میں نے گزشتہ رات نیت کر دی تھی کہ میں انہی کو یہ سامان بیچوں گا، اب میں اپنی نیت توڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ اگر وہ چاہتے ڈبل نفع مل جاتا، حالانکہ پہلے والوں سے بات طے نہیں ہوئی، انہیں کل کا کہا تھا میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن یہ اسلاف امت تھے، اپنی نیت کو توڑنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ویسے انہیں امیر المومنین فی الحدیث نہیں بنایا، ان کی زندگی میں یہ تقوی تھا، زندگی اتنی احتیاط سے گزاری تھی، اپنے آپ کو حرام سے بچایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈالی تھی۔ جتنا انسان حرام سے بچتا ہے، حلال پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ پھر اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ حلال سے رزق زیادہ بڑھتا ہے، حرام سے بڑھتا نہیں ہے، عند اللہ وہ گھٹتا جاتا ہے۔ حلال سے رزق بڑھتا ہے اور وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد امام نافع کے ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے شہر کے کونے سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ کھانے کا وقت تھا، آپ بڑے مہمان نواز تھے، کھانے کے وقت جتنے مہمان ہوتے انہیں بھی دسترخوان پہ بٹھا کر ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا اس چرواہے کو بلاؤ، یہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے۔ امام نافع گئے، انہیں بلایا کہ عبداللہ ابن عمر بلا رہے ہیں، تو وہ آئے، لیکن دسترخوان پہ کھانے کے ساتھ بیٹھے نہیں۔ پوچھا بھئی تم کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ کہا میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا اب تو رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا نہیں جی، میں نے نفلی روزے کی نیت کی ہوئی ہے، اس لیے میں روزہ نہیں توڑ سکتا۔ عبداللہ ابن عمر بڑے متاثر ہوئے کہ بکریاں چرانے والا ایک غلام، ایک چرواہا، لیکن عبادت، صوم و صلاۃ کی پابندی، اللہ سے تعلق کتنا، کہ چرواہا اس زندگی میں بھی روزوں کا اتنا اہتمام ہے۔ تو انہوں نے آزمانے کے لیے ایک بات پوچھی، کہا یہ بتلاؤ کہ یہ بکریاں کتنی ہوں گی، ان کی تعداد؟ کہا تقریباً 300 بکریاں ہیں۔ کہا ان کی مالیت؟ کہا تقریباً 30,000 دراہم ہوگی، ایک ایک بکری تقریباً 1,000 دراہم کی ہے۔ عبداللہ بن عمر آزمانے کے لیے کہنے لگے ایسا کرو، ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ہم سے 1000 درہم لے لو، اور مالک کو یہ کہنا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور اس نے بکری کو کھا لیا۔ مالک کو کیا پتہ چلتا ہے، جنگل میں تو ویسے بھی بھیڑیے ہوتے ہیں، اگر 300 بکریوں میں ایک کو بھیڑیا کھا لے تو کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ تو اس چرواہے نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی۔ ابن عمر نے کہا ہم سے 1000 درہم لے لو، ہم تمہیں گوشت بھی دے دیں گے، شام کو افطاری بھی ہمارے ساتھ کر لینا، اور مالک سے کہنا کہ بھیڑیے نے آ کر بکری کو کھا لیا، 1000 درہم بھی ملے گا، گوشت بھی ملے گا۔ اس چرواہے نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، فَأَيْنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ کہاں چلا گیا؟ ٹھیک ہے مالک کو جھوٹ بول دوں گا، محشر کے میدان میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر بڑے متاثر ہوئے، بار بار یہ جملہ دہرانے لگے، فَأَيْنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ کہاں چلا گیا؟ پھر کہا مجھے اپنے مالک سے ملواؤ۔ ان کے مالک کے پاس گئے اس تقوی کی وجہ سے، اور کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں اس کی کتنی قیمت مجھ سے لوگے؟ کہا جی 30,000 دراہم۔ کہا یہ 30,000 دراہم لو اور یہ بکریاں مجھے دے دو۔ بکریاں اس سے خرید لی، غلام کی قیمت ادا کی، غلام کو بھی خرید لیا، اور پھر غلام کو آزاد کر دیا، اور اس کے اس خوف خدا کہ وہ حلال پہ چلتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، اس پہ یہ 30,000 دراہم کی بکریاں اس کو گفٹ دے دی کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ تو دیکھیے حلال پہ چلا، اللہ نے 30,000 دراہم کی بکریوں کا مالک بنا دیا اور خود بھی آزاد ہو گیا۔ اور اگر یہ شخص حرام پہ چلتا تو یہ اپنی جان کا بھی مالک نہ رہتا، غلام رہتا، اور 1,000 درہم کا مالک ہوتا، لیکن حلال پہ چلا تو 30,000 دراہم کا مالک بن گیا۔
اس لیے چوتھی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، کہ انسان اپنے آپ کو رزق حلال سے جوڑے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ جب انسان معاشرے میں حلال پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ علاقے میں اس کی نیک نامی کر دیتا ہے، لوگ پھر خود اس سے ملنا چاہتے ہیں، اپنا کام اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ جو مستری حلال پہ چلتا ہے، جو انجینئر حلال پہ چلتا ہے، جو وکیل چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس لوگوں کا رجحان اور بڑھتا ہے، آئے دن لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے انمول واقعات، اس کے اندر انہوں نے 2 واقعات ذکر کیے ہیں، میں وہ 2 واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے 2 واقعات ذکر کیے ہیں۔ پہلا واقعہ محمد ریاض نامی شخص کا ہے۔ یہ شخص ایئر کنڈیشن کا کام کیا کرتا تھا، لیکن حلال پہ چلتا تھا، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، جتنا کام ہوتا اتنا ہی بتایا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے تھے اور اپنے کام کے لیے اس کے پاس آتے، دور دراز سے اور دکانیں چھوڑ کر اس شخص کے پاس کام کے لیے آتے تھے، اور اس کے پاس ایک گاڑیوں کا تانتا لگا ہوتا، لوگ گاڑیوں کے ایئر کنڈیشن صحیح کرتے، گھروں کے ایئر کنڈیشن لے کر آتے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ بسا اوقات 1-2 تاریں ہوتی ہیں، ان کو ملانے سے جنریٹر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اے سی ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کسی سے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ یہاں پر گاڑی چھوڑ کے جائے، اگلے دن آ جائے اور آپ اس سے 2 تاریں ملاؤ، اس سے زیادہ رقم لے لو، لیکن آپ تو اسی وقت ملا کے مفت میں کام کر دیتے ہو، اور اگر کسی کا کام ہو تو اتنی ہی رقم لیتے ہو، زائد نہیں لیتے ہو۔ تو محمد ریاض نامی اس نوجوان نے کہا کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، ہم نے آخرت میں ہر بات کا جواب دینا ہے، اگر میں ان سے یہ حرام لوں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کو میں نے جواب دینا ہوگا۔ حرام پر تو وہ چلے کہ جس کا آخرت پر ایمان کوئی نہ ہو، جس نے قبر میں جانا نہ ہو، موت کا سامنا نہ کرنا ہو۔ کہا میں حلال پہ چلتا ہوں، اللہ مجھے اس سے کہیں گنا زیادہ رزق دیتا ہے، دور دور سے گاڑیوں والے میرے پاس ایئر کنڈیشن صحیح کرانے کے لیے آتے ہیں، تو دیکھیں حلال پہ چلا، اللہ نے اس کے رزق کو اس سے زیادہ وسعت دے دی۔ حرام پہ چلنے والا چند دن تو کھا لیتا ہے، اس کے بعد اس کی دکان پہ سناٹا چھا جاتا ہے، لوگوں کا رجحان ختم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لوگ بتاتے ہیں اس سے بچنا، یہ تو حرام پہ چلنے والا ہے، زیادہ پیسے لینے والا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، تو لوگوں کا رجحان ختم ہوتا ہے۔ جو حلال پہ چلتا ہے اللہ اس کے رزق میں اور وسعت ڈال دیتا ہے۔ انمول واقعات میں ایک واقعہ ذکر ہے، ایک شخص کا نام تھا محمد منیر، یہ بجلی کی وائرنگ کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ فیکٹری والے اپنے ملازمین کے لیے گھر بنوا رہے تھے، انہوں نے 150 مکانات بنوائے تھے اور اپنے ملازمین کو وہ مکانات انہوں نے دینے تھے، تو اس میں بجلی کی وائرنگ باقی تھی۔ انہوں نے علاقے کے مختلف لوگوں کو بلایا، کسی نے بتایا اس میں اتنی تار استعمال ہوگی، کسی نے کہا اتنی ہوگی، تو ایک کو بلایا، اس نے کہا اس میں 1500 میٹر تار استعمال ہوگی، کسی نے 1700 میٹر، کسی نے 1300 میٹر کہا۔ جب اس محمد منیر نامی شخص کو بلایا گیا، یہ دیانتدار سچا امانتدار شخص تھا، اس نے پورے گھر کو جو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ 80 گز کا پلاٹ ہے، اس کے اندر جو کل تار لگے گی اس نقشے کے اندر وہ تقریباً 500 میٹر ہے، اس سے زیادہ نہیں لگے گی، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سے بھی بچ جائے گی۔ تو جب ان کو ٹھیکیدار کے پاس لے جایا گیا، اس نے کہا باقی میں تو لوگ بھی آئے، اور انہوں نے میں سے کسی نے کہا 1500 میٹر، کسی نے 1700، کسی نے 1300، اور آپ نے تو کہتے ہیں 1500، 500 آپ نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں 500 سے زیادہ نہیں لگے گی۔ کہا بھئی آپ کو تجربہ نہیں ہوگا؟ کہا میں تو کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں، مجھے تجربہ ہے۔ اب یہ گئے اور انہوں نے کہا چلو ایک مکان میں تم بجلی کی وائرنگ کرو، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نے جب بجلی کی وائرنگ اس میں کی تو واقعی 470 میٹر میں پورے گھر کے اندر تار لگ گئی، 30 میٹر پھر بھی بچ گئی۔ وہ ٹھیکیدار انہیں مینیجر کے پاس لے کر گیا تو اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ دیکھو بقیہ کوئی 1200، کوئی 1300، کوئی 17، کوئی 1500 کہہ رہا تھا، لیکن اس نے تو 470 میٹر میں پورے گھر کے اندر تار لگا دی۔ وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے اس کی دیانتداری سے، اس کے امانتداری، سچائی سے، رزق حلال پہ چلنے والے نوجوان سے۔ انہوں نے کہا بقیہ 150 مکانات اور بھی ہیں، ان سب کی بھی تم تاریں لگواؤ۔ اس کا ٹھیکہ بھی اس نوجوان کو دے دیا، محمد منیر کو، اور پھر اس سے یہ بھی کہا صرف یہی نہیں، ہمیں فیکٹری کے اندر بجلی کے کام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسے مستقل اپنے پاس بجلی کے کام کے لیے وہاں نوکر رکھ دیا، اور اس کی اجرت بھی اس دور میں
کام کرنے والے جتنے وہاں کام کر رہے تھے ان تمام میں اس کی تنخواہ بھی سب سے زیادہ رکھی کہ یہ دیانتدار شخص ہے، حلال پہ چلتا ہے۔ تو دیکھیے حلال پہ چلا تو اللہ نے 150 مکانوں کا ٹھیکہ بھی ملا، وہاں سے رزق میں برکت ہوئی، فیکٹری کے اندر مستقل ملازمت بھی مل گئی، اور تنخواہ بھی اتنی کہ تمام جتنے بھی کام کرنے والے تھے ان میں سب سے زیادہ تنخواہ اس کی تھی، اور منیجر کی نگاہ میں بھی سب سے زیادہ عزت والا تھا۔ تو اللہ نے حلال سے جوڑا ہے، انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوتھی نصیحت تھی، عفت فی طعمۃ، حلال پہ چلو، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک شخص تھا، عبداللہ شاہ اس کا نام تھا، یہ دیوبند کی مسجد مدرسے میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ 3 روپے اس کی تنخواہ تھی۔ جب اس کو یہ تنخواہ ملتی تھی تو یہ 1 روپیہ اپنی والدہ کو دے دیتا، 1 روپیہ صدقہ کر دیتا، 50 پیسے اپنے پاس خرچے کے لیے رکھتا تھا، 50 پیسوں کی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ بڑے منتظر ہوتے تھے عبداللہ شاہ کی دعوت کی۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں بڑا انتظار ہوتا تھا عبداللہ کی دعوت کب ہوگی، اور جب اس کی دعوت ہوتی تو 50 پیسے کی اس دعوت میں ہمیں مشکل سے 1 لقمہ ملتا تھا، لیکن وہ رزق اتنے حلال کا ہوتا تھا کہ ہمیں جو 1 لقمہ ملتا ہم 40 دن اپنے دل میں نورانیت محسوس کرتے تھے، اور نیکی کے کاموں میں ہماری رغبت ہوتی تھی، دینی کاموں میں ہمارا رجحان بڑھتا تھا، دل میں نورانیت ہوتی تھی۔ تو دیکھیے یہ جھاڑو دینے والا شخص ہے لیکن حلال پہ چلتا تھا، تو اللہ نے حلال میں ایسی برکت ڈالی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ منتظر ہوتے تھے کہ عبداللہ کی دعوت کب ہوگی اور ہمیں 1 لقمہ مل جائے گا اور 40 دن ہمارے دل میں نورانیت ہوگی۔ اس لیے حضور کی چوتھی وصیت ہے اپنے آپ کو رزق حلال سے جوڑیں، حرام سے بچیں۔ جب انسان حرام پہ چلتا ہے تو جو حرام اولاد کھاتی ہے پھر ایسی اولادیں بھی فرما بردار نہیں ہوتی، ایسی اولادیں نافرمان بنتی ہیں، یا آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، یہ مستقبل کا سہارا نہیں بنتی۔ جس بیوی بچوں کو انسان حرام کھلاتا ہے پھر ان سے سکون نہیں ملتا۔ ان کو حلال پہ جوڑیں تاکہ یہ زندگی بھی بن جائے، قبر کی زندگی بھی بن جائے، آخرت کی زندگی بھی بن جائے۔